حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت مزید ہے، جامع ترمذی میں بھی اس کی روایت کے الفاظ موجود ہیں اور باقی کتب میں بھی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن اربع، فرمائے لوگو زندگی تو تم گزار رہے ہو، قیامت میں تمہارے پاؤں یوں گاڑ دیے جائیں گے اور قدم نہیں ہلا پاؤ گے جب تک 4 سوال نہ ہو جائیں اور ان کے جواب تم سے لے نہ لیے جائیں۔ یہ قبر کے سوالات اور ہیں، یہ قیامت کے سوالات ہیں، یہ آخرت کے سوالات ہیں، یہ میدان محشر کے سوالات ہیں، ان کے قبر کے سوالوں سے تعلق نہیں ہے۔ فرمایا 4 سوال۔ پہلا سوال کیا ہوگا؟ ان عمرہ فیما افنا، پوچھا جائے گا ہم نے تمہیں زندگی دی ہے، ہم نے تمہیں عمر دیا ہے، عمر کی عمر عزیز دی ہے، بتاؤ اس عمر عزیز کو آپ نے کیسے بسر کیا؟ اس عمر عزیز کو جو آپ کو اچھی عمر ملی اور بہتر عمر ملی، بتاؤ اس بہتر عمر کو ایک پرامن زندگی آپ کو کیسے ملی اور آپ نے اس پرامن زندگی کا کیا معاملہ کیا، اس کو کیسے چلایا؟ یہ سوال ہوگا، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ آپ اپنے ان تمام معاملات کو جسٹیفائی وہاں کریں گے، نہیں تو قدم نہیں ہل پائے گا، پھر جو ہوگا سو ہوگا، وہ دیکھا جائے گا وہاں۔ دوسرا سوال وَعَنْ جَسَدِهِ فِي مَا أَبْلَى، تجھے بہترین صحت مند ہٹا کٹا جسم دیا تھا، بتا اس جسم کو کہاں استعمال کیا؟ خود جان بوجھ کے اس کو بیمار رکھا، روحانی طور پہ بھی جسمانی طور پہ بھی، گناہوں میں بھی اور بد پرہیزیوں میں بھی، اس کا سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے جسمانی معاملات کو کہاں تک استعمال کیا، نیکی میں بھی اور گناہ میں بھی۔ نمبر 3 وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ، تجھے دینی معلومات تھی، دنیاوی معلومات تھی، تیرے پاس علم تھا، بتا اپنے اس علم، اپنے اس نالج پر تو نے کتنا عمل کیا تھا، یہ بتاؤ۔ اور ایک ایک زندگی کے مرحلے کو پیش کیا جائے گا اور اس پر گرفت بھی ہوگی اور باز پرس بھی ہوگی کہ آپ نے اس پر کیا کیا۔ یہ تیسرا سوال ہے۔ اور چوتھا سوال ان مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، بتا تو نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں کہاں پر خرچ کیا۔ آمد و خرچ، یہ کریڈٹ اور ڈیبیٹڈ پوچھا جائے گا، کہاں سے کریڈٹ ہوا اور کہاں پہ آپ نے خرچ کیا، کہاں سے آپ کے پاس مال آیا، وہ حلال راستہ تھا حرام تھا، وہ تمہارا حق بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا، وہ تم اس اجرت کے مستحق تھے یا نہیں تھے، اور پھر اس کے بعد جہاں آپ نے خرچ کیا، آپ کا خرچ جہاں ہوا ہے کیا وہ خرچ ٹھیک جگہ ہوا ہے، حقوق کی ادائیگی میں ہوا ہے، اللہ رسول کی رضا پر ہوا ہے یا اللہ رسول کی مخالفت پہ ہوا ہے، غلط جگہ پہ آپ کا مال خرچ ہوا ہے، یاد رکھیں آپ سے آپ کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرما دی۔ اسی طرح صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، رسالت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگو بادر الاعمال، یہ جو نیکیاں کر رہے ہو نا، اس میں تھوڑی سی سستی ختم کر کے چستی لاؤ۔ کیوں؟ زندگی ایسے ختم ہوگی جیسے رات کا اندھیرا دن کے آنے پہ ختم ہو جاتا ہے، اور جب ختم ہو جائے گا پھر تم سے پوچھا جائے گا کقطع اللیل المظلم، اب رات گئی نا، دن آ گیا تو آپ کی زندگی بھی گئی، اور اس کے بعد قیامت کا اور آخرت کا اور قبر کا معاملہ شروع ہو گیا، بتائیں آپ نے کیا کیا۔ تو میرے دوستو، یہ ہماری زندگی ہے، اس پر ہمیں کچھ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، ٹائم ٹیبل طے کرنا چاہیے، دین پہ کتنا وقت ہے، شریعت پہ کتنا وقت ہم نے دیا، اسلام پہ کتنا وقت دیا، اور اپنی جان پہ کتنا وقت دیا، اور اللہ کی رضا میں کتنا وقت دیا، اور رب کی ناراضگی میں کتنا دیا۔ یہ ہر بندے کی اپنی بات ہے، نہ میں نے آپ کی نہ آپ نے میری قبر میں جانا ہے، ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ جتنی ماں پیار کر لے بیٹی کی قبر میں ماں نہیں جائے گی، اور جتنا بیٹا اپنی ماں سے محبت کر لے بیٹا اپنی ماں کی قبر میں نہیں جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ دونوں ایک قبر میں چلے بھی گئے تو ان کا حساب الگ الگ ہونا ہے، انہیں ایک دوسرے کو کوئی فائدہ نہیں دے سکنا بھی میں تیرے ساتھ ہوں، جی نہیں، قیامت کا معاملہ قیامت کا معاملہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، آج نام ہے، یہ سانس چلنا بند ہو نام بندے کا بدل جاتا ہے، کوئی نام لے کر نہیں کہتا، کہتے ہیں لاش پڑی ہے، مردہ پڑا ہے، میت ہے، ڈیڈ باڈی ہے۔ آپ کا نام بھی لوگ اسی وقت چھوڑ دیتے ہیں، ابھی آپ اپنے گھر میں ہو، ابھی آپ چارپائی پر ہو، ابھی ہسپتال سے آپ گھر نہیں آئے، کوئی نہیں کہے گا ابو گھر میں آئے، ہر بندہ کہے گا ابو کی ڈیڈ باڈی گھر میں آئی ہے۔ کل تک آپ کو ڈیڈ باڈی کہتا تھا کوئی؟ کل تک ابو کے ڈریس ہوتے تھے، لباس ہوتے تھے، اور آج ابو کا کفن ہو گیا ہے، کپڑے کا نام بھی بدل گیا۔ یہ ہماری حالت ہوگی۔ اسی لیے اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے یاروں کے لیے، اپنی فیملیز کے لیے حرام کمانا ہے تو آج بندہ توبہ کر لے، کوئی غلط گواہی دینی ہے تو آج توبہ کر لے، کوئی گناہ کا کام کرنا ہے تو آج معافی مانگ لے، کہ کل قیامت میں تو جواب دینا ہی ہے، آج معافی مانگ کے اپنا معاملہ صاف کیوں نہ کر لوں۔ یہ ہم لیگل رہتے ہیں، غیر قانونی کام نہیں کرتے، کیوں؟ اس پہ حکومت پکڑے گی۔ اسلحہ رکھنا ہے لائسنس کے ساتھ رکھو بھائی، گاڑی رکھنی ہے اس کے پیپر رینیو رکھو، فلاں رکھنا ہے بالکل ٹھیک رکھو، بجلی کا بل ادا کر کے رکھو، ٹیلی فون کا بل ادا کر کے رکھو، سب کچھ ٹھیک رکھو، کہیں گرفتاری نہ ہو جائے، جیل نہ چلا جاؤں۔ بھائی یہ جیل جاؤ گے تو دنیا میں چھوٹ کے آ جاؤ گے، آخرت کے لیے بھی تو لیگل رہے نا بندہ، ادھر بھی تو یہ نہ ہو کہ میری پکڑ نہ ہو،
قیامت میں میری گرفت نہ ہو, کوئی پوچھے نہیں, میں اپنا تمام معاملے لیگلائز کر لوں, یہ تو مجھے دیکھنا چاہیے. وہاں کے بندے کوئی اور وہاں پکڑے گئے تو بچنا بھی نہیں ہے. ادھر کی جیل عمر قید زیادہ سے زیادہ 25 سال ہے نا. ایک آدمی کی 100 سال ہو تو اس کا 1/4 حصہ جیل میں گیا نا, جسے ہم عمر قید کے دیتے ہیں. اس 25 سال کو بھی دن رات کالے انگریز کے قانون نے گن کے 12 ساڑھے 12 سال بنا دینے. آخرت کا کیا بنے گا؟ آخرت کا کیا ہوگا؟ آخرت میں تو اس جیل سے نکلنا بھی نہیں ہے. خود قرآن کریم کہتے ہیں التی تطلع علی الافئدہ, فرمایا آخرت کی جیل, آخرت کی جہنم کی ترتیب کیا ہے؟ فرمایا دلوں سے تمہارے اوپر اٹیک لا کر تمہیں پکڑا جائے گا. اچھا یوں ہوگا؟ فرمایا جی ہاں, انہا علیہم مؤصدہ, تمہیں اس جیل میں اس آگ میں بند کر دیا جائے گا. نکلیں گے؟ فرمایا جی نہیں, فی عمد ممددہ, لمبے لمبے پائپ ہوں گے اور دونوں سائڈوں سے بند ہوگا. یہ عالم ہے. تو اس لیے آخرت سے بندہ معاملے کو بالکل ٹھیک رکھ کے اسی دنیا میں اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھ لے, اور بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھ لے, مصروفیت سے پہلے فرصت کو غنیمت سمجھ لے, اور اسی طرح اپنے مال و دولت ہے تو فقر کے آنے سے پہلے مال و دولت کو غنیمت سمجھ لو. تو میرے دوستو یہ قیامت میں بھی اور دنیا میں بھی ہمارے لیے بہتر ہوگا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان